حميد مجيد. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رفیق اعلیٰ کی جانب الوداعی آثار۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قیم کی تبلیغ فرما لی اور امت کی خیر خواہی کا کام مکمل کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال سے آپ کی رحلت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ اس میں آپ نے جو 10ویں سال میں ایک اور کام کیا وہ یہ تھا کہ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی سال آپ کو 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور بھی کروایا۔ یعنی باتوں اور کاموں سے بھی پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا لا ارا ذالک الا اقتراب اجلی، میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن رخصت کیا تو انہیں وصیت کرنے کے بعد فرمایا یا معاذ انک عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا ولعلک ان تمر بمسجدی ھذا وقبری، اے معاذ، غالباً اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم جدائی سے رونے لگے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بھی کئی بار کہا لعلی لألقاکم بعد عامی ھذا وَلَعَلِّي لَأَحُجُّ بَعْدَ عَامِي هَذَا، غالباً میں تم لوگوں سے اس سال کے بعد نہ مل سکوں گا، غالباً میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا۔ اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم اور اذا جاء نصر اللہ کا نزول بھی اس بات کا پیغام تھا کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے اس حج کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سبحانہ و تعالی کی طرف منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الوداع کہا۔ اوائل سفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا کی گویا زندوں اور مردوں سب سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر واپس آ کر ممبر پر فروکش ہوئے اور فرمایا میں تمہارا پیش رو ہوں، تم پر گواہ ہوں، واللہ میں اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ مجھے تم سے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے۔ اسی طرح ہمارے پاس صحیح بخاری کی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے سامنے آتی ہے، جس میں حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا میں حوض کوثر پر تمہارا منتظر رہوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بھی حوض کوثر سے فیض یاب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سفر کے آخر میں ایک رات کے وقت بقیع غرقد تشریف لے گئے۔ اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی
اور فرمایا ان بکم لاحقونا، ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں بھی پیشین گوئیاں کی اپنی وفات سے پہلے، جس میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر چڑھے اور فرمایا، اس وقت جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی اسے دیکھ رہے ہو؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں۔ مرض کا آغاز ماہ سفر کے آخری سوموار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقی تشریف لے گئے، یعنی قبرستان بقی جو ایک قبرستان ہے وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ بقی سے واپس آئے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، ہائے میرا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل انا واللہ یا عائشہ تو ورأسہ، بلکہ میں، واللہ اے عائشہ، ہائے میرا سر۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی جو ابتدا تھی وہ سر درد سے ہوئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بیماری کے باوجود باری باری تمام ازواج طیبات کے پاس سے گزرتے رہے، یہاں تک کہ مرض سخت ہو گیا۔ اس وقت بھی آپ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر تھے اور پوچھ رہے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ مقصود یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کب ہوگی۔ ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں، چنانچہ آپ حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہما کے درمیان ٹیک لگا کر دونوں پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے نکلے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر منتقل ہو گئے۔ عہد اور وصیت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حریقو علی من سبع کواب ولم تحلوا کیتہن لعلی احد الی الناس، مجھ پر 7 مشکیزیں پانی ڈالو جن کا بندھن نہ کھولا گیا ہو تاکہ میں لوگوں کو وصیت کروں، یعنی مکمل پانی ڈالو، بندھن نہ کھلا ہوا ہو، یعنی مکمل مشکیزیں جو ہیں وہ میرے اوپر خالی کرو۔ چنانچہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے ایک لگن میں بٹھا کر ان مشکیزوں سے پانی ڈالا، حتیٰ کہ آپ اشارہ فرمانے لگے کہ تم لوگوں نے کام پورا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی جانب تشریف لے گئے، انہیں نماز پڑھائی اور خطاب فرمایا۔ اس خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من جملہ اور باتوں کے علاوہ یہ بھی فرمایا، ان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجدا انی انہاکم عن ذلک، تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو اور بزرگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا، تم لوگ قبروں کو مساجد نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اور فرمایا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ مزید فرمایا، لا تتخذوا قبری وثنا یعبدوا،
तुम लोग मेरी कब्र को बुत ना बनाना कि उसकी पूजा की जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को किसास यानी ज़्यादती के बदले के लिए पेश किया। अंसार के मुतल्लिक खैर की वसीयत की। फिर फरमाया, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि वह दुनिया की चमक दमक और ज़ेब व ज़ीनत में से जो चाहे ले ले, या अल्लाह के पास जो कुछ है उसे इख्तियार कर ले। तो इस बंदे ने अल्लाह के पास जो कुछ है उसे इख्तियार किया, यानी दुनिया के मुकाबले पर आखरत को तरजीह दी। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ये सुनकर सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु रोने लगे और फरमाया, हम अपने माँ बाप के साथ आप पर कुर्बान। इस पर हमें ताज्जुब हुआ। लोगों ने कहा, इस बुढ़े को देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक बंदे के बारे में ये बता रहे हैं कि अल्लाह ने उसे इख्तियार दिया कि दुनिया की चमक दमक और ज़ेब ज़ीनत में से जो चाहे उसे अल्लाह ने दे दिया, या वो अल्लाह के पास जो कुछ है उसे इख्तियार कर ले। ये बुढ़ा कह रहा है कि हम अपने माँ बाप के साथ आप पर कुर्बान। लेकिन चंद दिन बाद वाज़िया हो गया कि जिस बंदे को इख्तियार दिया गया था वो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हम में से सबसे ज़्यादा साहिब इल्म थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की तारीफ़ की और इनके दरवाज़े के सिवा मस्जिद में खुलने वाले तमाम दरवाज़ों को बंद करने का हुक्म दिया। ये बुध के रोज़ की बात है। जुमेरात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी ने और शिद्दत इख्तियार कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलुम्मू अक्तुबु लकुम किताबल लन तज़िल्लु बादहु अबदा। लाओ मैं तुम्हें एक तहरीर लिख दूँ, उसके बाद तुम कभी गुमराह ना होगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हाज़रीन से कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकलीफ़ का गलबा है। तुम्हारे पास कुरान है, अल्लाह की किताब है, यही तुम्हारे लिए काफ़ी है। इस पर लोगों में इख्तलाफ हो गया, और जब शोर और इख्तलाफ ज़्यादा हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ूमू अन्नी, मेरे पास से उठ जाओ। उस दिन आपने वसीयत की कि यहूद व नसारा और मुशरिकीन को जज़ीरतुल अरब से निकाल दिया जाए और वफूद को इसी तरह नवाजा जाए जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाजते थे, और नमाज और ग़ुलामों और लौंडियों के मुतल्लिक भी ताकीद फरमाई और फरमाया कि तुम में दो चीज़ें छोड़ रहा हूँ, जब तक उन्हें मजबूती से पकड़े रहोगे हरगिज़ गुमराह ना होगे, किताबुल्लाह और मेरी सुन्नत। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आखिरी वसीयतें थीं वो भी आपके सामने आ रही हैं। नंबर 1, कब्रों को सजदागाह मत बनाना। नंबर 2, अंसार मदीना से हुस्न सलूक करना। नंबर 3, मुशरिकीन को जज़ीरतुल अरब से निकाल बाहर करना। फिर नंबर 4, वफूद का इकराम और एज़ाज़ करना। और फिर अल्लाह से हुस्न ज़न रखना और नमाज़ों का एहतमाम करना, ग़ुलामों और मातहतों से अच्छा सलूक करना। नमाज के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जाननशीनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ की शिद्दत के बावजूद नमाज खुद पढ़ाया करते थे, लेकिन उस दिन यानी जुमेरात को जब इशा का वक्त हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगन में गुस्ल फरमाया ताकि मर्ज़ में तखफीफ हो जाए। फिर उठने लगे तो गशी तारी हो गई। अफाका हुआ तो दोबारा गुस्ल फरमाया, लेकिन फिर उठने लगे तो दोबारा गशी तारी हो गई। तीसरी बार गुस्ल फरमाया, उठने लगे, फिर गशी तारी हो गई। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को कहला भेजा कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। चुनांचे इस वक्त से बकिया अय्याम में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की पढ़ाई गई नमाजों की कुल तादाद 17 है। हफ्ते या
اتوار کا دن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا، چنانچہ دو آدمیوں کے درمیان ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بائیں بٹھا دیا گیا، چنانچہ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کر رہے تھے اور لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی اقتدا کر رہے تھے اور وہی لوگوں کو تکبیر بھی سنا رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب کا سب صدقہ فرما دیا۔ اتوار کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام آزاد کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا، ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ کر دیے۔ رات آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنا چراغ ایک عورت کے پاس بھیجا اور کہلایا، اپنی کپی سے ہمارے چراغ میں گھی ٹپکا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا تقریباً 66 کلو جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔ حیات مبارکہ کا آخری دن، سوموار کی صبح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور لوگوں کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ اس پر ابوبکر رضی اللہ عنہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے اور سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ بقول حضرت انس رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہا کہ آپ کی مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو، پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا دیا۔ اسی دن یا اسی ہفتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور کچھ سرگوشی کی، وہ رونے لگیں، پھر کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا، یہ بات وہ چھپا لے گئیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ یہ فرمایا تھا، اِنَّهُ يَمُوتُ فِي مَرَضِهِ هَذَا، وہ اپنے اسی مرض سے وفا پا جائیں گے، اسی لیے وہ روئیں اور دوسری بار یہ کہا تھا، اِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لِحَاقًا بِي، میرے اہل و عیال میں سے سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ ملو گی، اس لیے وہ ہنسی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بشارت بھی دی تھی کہ تم ساری خواتین عالم کی سیدہ یعنی سردار ہو۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرب کی شدت دیکھی تو بے سختہ پکار اٹھیں، وَكَرْبَ أَبَاهُ، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ابا کو آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بلا کر چوما اور ازواج مطہرات کو بلا کر واض و نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے الم کی شدت محسوس کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی، جب سانس پھولنے لگتا تھا تو چہرے سے ہٹا دیتے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت،
انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا۔ ان کا مقصود یہ تھا کہ ان جیسے کام کرنے سے امت محمدیہ رک جائے۔ مزید فرمایا، لا یبقین دینانی بِأَرْضِ الْعَرَبِ، سرزمین عرب میں دو دین نہ باقی رہنے دیے جائیں۔ یہ آخری ارشاد اور وصیت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو فرمائی۔ اس کے بعد کئی مرتبہ فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز تمہارے زیر دست یعنی لونڈی اور غلام۔ عالم نزاع اور وفات۔ پھر نزاع کی حالت شروع ہو گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کو وہ اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارا دے کر ٹیک لگا لیا ہوا تھا۔ اسی دوران میں ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے۔ ان کے پاس کھجور کی تازہ شاخ کی مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئیں کہ آپ مسواک چاہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر سے اشارہ کیا، ہاں۔ چنانچہ انہوں نے مسواک لے کر چبائی اور نرم کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لے کر نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا۔ آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پونچھتے جاتے اور فرماتے جاتے، لا الہ الا اللہ انا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، موت کے وقت سختیاں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا۔ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور روح پرواز کر گئی، ہاتھ جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سوموار ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 سال پوری ہو چکی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کی خبر پورے مدینہ میں اہل مدینہ کے پاس پہنچ گئی، پورے مدینہ میں پہنچی۔ اہل مدینہ پر کوہ غم ٹوٹا، آفاق اور اطراف تاریک ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے لیے حزن و ملال کا دن۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اس دن ہر چیز روشن ہو گئی، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو ہر چیز تاریک ہو گئی، اور ابھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین سے ہاتھ بھی نہیں جھاڑے تھے کہ ہمارے دل بدل گئے، یعنی دلوں میں ایمان کی وہ کیفیت نہ رہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھی۔ رواہ ترمذی۔